2014 میں جب عمران خان نے اپنا دھرنا دیا تھا تو مولانا فضل الرحمان صاحب اس کے بہت زیادہ خلاف تھے، اور انہوں نے خود کہا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ ہزار یا کچھ 100 لوگ آ جائیں گے اور حکومت کو گرانے کی بات کریں گے تو حکومت گر جائے گی۔ لیکن ابھی جب وہ خود آ رہے ہیں، آزادی مارچ کر رہے ہیں، اور ان کا یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں وزیر اعظم صاحب کا استعفیٰ چاہیے، تو جب کوئی اور دھرنا کر رہا ہو یا کوئی اور جلسہ کر رہا ہو تو اس کے لیے آپ کے سٹینڈرڈز کچھ اور ہیں، آپ کچھ اور بول رہے ہیں۔ جب آپ خود وہی کام کریں تو پھر کیا فرق رہ جاتا ہے، اور دوسروں کے لیے اور خود کے لیے آپ کے اصول اتنے مختلف کیوں ہیں؟ دیکھیں، اس کے ایک تو میں چونکہ اس دھرنے کا پارٹ تھا، لیکن ہم لوگ آئے تھے ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کے ساتھ، اور ہم وہاں پر آئے تھے چونکہ ماڈل ٹاؤن کے اندر 14 لوگوں کو شہید کیا گیا تھا، اور ہم اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے آئے تھے۔ وہ FIRs وہیں پر لانچ ہو جاتی، وہ قانون ہمیں وہیں پر انصاف دے دیتا تو ہمارے آنے کی نوبت نہ رہتی۔ دوسری بات آ گئی خان صاحب کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی، تو اسے ورث ورثہ بھی کر لیں۔ اگر خان صاحب اس وقت دھرنے کو جائز سمجھتے تھے تو آج ناجائز کیوں سمجھتے ہیں؟ جس طرح مولانا اس وقت ناجائز سمجھتے تھے آج جائز سمجھتے ہیں۔ یہ سیاست کے اندر یہ منافقت، سیاست کے اندر یہ ڈبل سٹینڈرڈ، یہ اس کانٹیننٹ کا خاصہ ہیں۔ ہم کل جو بات کہتے ہیں آج وہ بات بھول جاتے ہیں۔ کل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگین پروٹیسٹ پیسفل کرنا، وہ 6 مہینے بھی کوئی یہاں پر آ کر بیٹھے، اگر وہ خان صاحب بیٹھے تھے تو ان کا رائٹ تھا، تو ایسی چیز نہیں تھی۔ میرا خیال ہے اگر فضل الرحمان صاحب بھی یہاں پر پیسفل طریقے سے آ کے ود ان دا پیرامیٹرز گیون بائی دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بیٹھتے ہیں تو میرا نہیں خیال اس کے اوپر کسی کو اعتراض ہونا چاہیے۔ لیکن اگین پھر وہی بات ہے کہ ہم بیلنس نہیں رکھتے، ہم جو باتیں کل کرتے ہیں وہ آج اپنے لیے بھول جاتے ہیں۔ مولانا نے یقیناً جس طریقے سے اس وقت دھرنے کی مخالفت کی، انہیں لاشیں بھی نظر نہیں آئیں، انہیں وہ معصوم بچیاں بھی نظر نہیں آئیں، اور اس وقت وہ یہ کہتے تھے کہ فلانا ہے اس دھرنے کے پیچھے، وہ فلانا آج تک تو ہمارے سامنے نہیں آ سکا۔ اور آج مولانا اگر خود دھرنا دینے کے لیے آ رہے ہیں، مجھے تو ابھی تک اس آزادی مارچ کا بیسیکلی آپ دیکھیں نا، ہم لاہور سے چلے اسلام آباد آئے، ماڈل ٹاؤن سے یہاں تک، راستے میں بھی لوگوں کی شہادتیں ہوئیں، وہاں پر لوگ مرے۔ ایک آپ کے پاس گراؤنڈ تھی کہ وائی یو آر کمنگ ٹو اسلام آباد، بیکاز آپ کا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ ان 14 شہداء کے وارثین کو انصاف پرووائڈ نہیں کر رہا، اور حکومت وقت جو ہے وہ بائسڈ ہے۔ سو آپ کے پاس ایک جسٹیفیکیشن تھی آنے کے لیے، ہمارے پاس مولانا جو آزادی مارچ لے کے آ رہے ہیں میرے سامنے اور جہاد کے نعرے لگ رہے ہیں، میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ جسٹیفیکیشن ان کے یہ جہاد وہ اسلام آباد میں عمران خان کے خلاف کرنے آ رہے ہیں تو دس از ناٹ اے جہاد۔ ٹھیک ہے، آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ ایک لشکر یا ایک گروہ اٹھے اور وہ جہاد کا اعلان کر دے۔ فقہ حنفی کے اندر جہاد کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ اف یو لیونگ ان اسلامک اسٹیٹ، تو جہاد کا اور ڈکلیئر کرنے کا جو حق ہے وہ صرف ریاست کے پاس ہے۔ ہم نے اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا تھا، میرے والد نے نیشنل اسمبلی میں کہا، مولانا شاہ احمد نورانی نے کہا، مولانا عبدالستار خان نیازی نے کہا، ہمارے تمام بزرگ اکابری نے کہا کہ جو 80s والا افغانستان میں سو کالڈ جہاد تھا، ہم اسے جہاد نہیں مانتے، کیونکہ وہ ملیٹنٹ گروپس وہاں پر بھیجے گئے تھے۔ ریاست پاکستان نے ایز اے اسٹیٹ جہاد ڈکلیئر نہیں کیا تھا، اور آپ دیکھیں اس کے کانسیکوینسز آج تک کلاشنکوف کلچر سے لے کے ہیروئن کلچر اور ملیٹنسی سے لے کے ایکسٹریمزم، سیکٹیرینزم تک وہ ہم بھگت رہے ہیں، اور خدا جانے بھی اور کتنے سال بھگتنا ہے۔ تو میرا خیال ہے اس کے اوپر ایک آئینی امینڈمنٹ ہونی چاہیے کہ ہر آدمی کو یا جماعت کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ خود بخود اٹھ کے جہاد کا اعلان کر دے اور ریاست کو پوچھے بھی نہ۔ ہاں، اگر جہاد کرنا ہے، مولانا کو بہت شوق ہے، میں گزشتہ روز ان کا بیان بھی سنا کشمیر کے حوالے سے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آزاد کروائیں گے۔ تو کیا خوبصورت ہو کہ مولانا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کرتے ہوئے اعلان کر دیں کہ میں وایا آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر میں داخل ہونے لگا ہوں۔ دین وی کین ڈسکس آن دا میرٹس آف جہاد کہ جی مولانا صاحب جہاد کرنے آ رہے ہیں اور وہ کشمیر کو آزاد کرنے آ رہے ہیں، لیکن یہ اسلام آباد مسلمان کا مسلمان کے خلاف تو جہاد نہیں ہو سکتا نا۔ مسلمان فاسق بھی ہو سکتا ہے، انہوں نے تو کہہ دیا یہودی ایجنٹ ہے۔ نہیں، وہ یہودی ایجنٹ میں میرا خیال ان کے مسلمان ہونے کا انہوں نے انکار نہیں کیا، مسلمان ہوتے ہوئے بھی ایجنٹ ہو سکتے ہیں۔ ان کے اوپر بھی الزامات ہیں کہ وہ امریکن ایجنٹ ہیں اور وہ فلانا ہے وہ فلانا ہے، اس میں آپ کے مسلمان ہونے کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کوئی اس قسم کا مولانا کی باتوں کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ جن لوگوں کو مولانا این آر او دلوانے کے لیے آ رہے ہیں، جنہوں نے انویسٹ کیا ہے اس دھرنے کے اوپر، میرا خیال ہے دے ول گیٹ دی این آر او ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے۔ اب مولانا کو سوچنا ہے کہ وٹ ہی ول ڈو وین ہی کم ٹو اسلام آباد۔ سر، عمران خان کی گورنمنٹ کو اگر جعلی مینڈیٹ کی پیداوار وہ کہہ رہے ہیں اس کے خلاف اگر دیکھا جائے تو شدید ترین مزاحمت کس پارٹی کو کرنی چاہیے؟ مولانا صاحب کو تو کرنی ہی نہیں چاہیے، اس پہ شہباز شریف کو کرنی چاہیے۔
ان کی تو بنتی ہی نہیں ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں چونکہ میاں نواز شریف صاحب بیمار ہیں اور میں نے ہمیشہ سیاست کے اندر اخلاقی اقدار کو میں نے کبھی نہیں چھیڑا. اس وقت بھی جب بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے کلثوم بی بی کی بیماری کا مذاق اڑاتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. بالکل. اگر وہ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا کرے, زندگی عطا کرے, صحت عطا کرے. اور اگر خدا نہ خواستہ وہ بیمار نہیں ہے اور بیماری کے نام کے اوپر کوئی ڈرامے بازی ہو رہی ہے تو یہ ان کا اور خدا کا معاملہ ہے, ہمیں جج کرنے کا کوئی اختیار نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کے پاس ایک سیف نمبرز ہیں نیشنل اسمبلی میں, ایک سیف نمبرز ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر, بہت تھوڑے مارجن کے ساتھ پی ٹی اے کی گورنمنٹ پنجاب میں کھڑی ہوئی ہے. پی ایم ایل این کبھی بھی نہیں یہ چاہے گی کہ سسٹم اس طریقے سے ڈی ریل ہو کہ وہ بالکل ہی سسٹم سے آؤٹ ہو جائیں. تو اس لیے وہ شاید جسٹ فار دا سیک آف این آر او دے آر سپورٹنگ مولانا فضل الرحمان فائنینشلی اینڈ بائی آل مینس ادروائز فائنینشل اور باتوں میں ہی, بس باتوں میں ہی. باقی آپ دیکھیں نا کتنے ورکر تھے ان کے کل, وہ مولانا سکھر کراچی سے چلے ہوئے ہیں. آپ کو کل پنجاب میں انٹر ہوتے ہیں ان کا پہلا قافلہ, میرا خیال ہے میری جو انفارمیشن ہے میں نے دیکھا رحیم یار خان کے نزدیک چند مسلم لیگی ورکرز ملے. بالکل. آپ نے سپورٹ کرنی ہے تو 2014 کے دھرنے میں اسٹل ریممبر اعتزاز احسن صاحب نے جو قومی اسمبلی میں تقریر کی تھی, اس تقریر سے پہلے پیپلز پارٹی کا ڈیلیگیشن تو ڈاکٹر طارق قادری کے پاس بیٹھا ہوا تھا نا. وہ ہمیں سپورٹ بھی دلا رہا تھا, ہمیں یقین بھی دلا رہا تھا ہم آپ کے ساتھ ہیں. اے پی سی میں بھی وہ اس ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہے تھے. قومی اسمبلی میں جا کے جوائنٹ سیشن کے اندر اعتزاز احسن صاحب نے وہ گیم ہی الٹ کے رکھ دی. تو یہ میرا خیال ہے جو پارٹیز ہیں وہ اپنے موٹیوز گین کرنے کے لیے 2-3 بندوں کو اسٹیج کے اوپر بھیج دیتی ہیں. وہ جن کے پاس گئے ہوتے ہیں انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک سمبولک قسم کی سپورٹ ہے, نتھنگ مور دین دیٹ. ابھی پنجاب میں داخل ہو چکے ہیں, لاہور کے قریب آ رہے ہیں. مسلم لیگ کا گڑھ ہے, سینٹرل پنجاب کو مسلم لیگ کا گڑھ کہا جاتا ہے. ابھی بھی بڑی تعداد میں وہ یہیں سے جیتی ہے. تو دیکھتے ہیں کتنے لاکھ بندہ مسلم لیگ ان کے ساتھ شامل کر کے انہیں اسلام آباد لے کے آتی ہے. اچھا سر, آپ کو نہیں لگتا کہ مولانا فضل الرحمان نے خود ہی مشکل میں ڈال دیا ہے؟ اب وہ اس سے اسٹیپ بیک بھی نہیں کر سکتے. ظاہر آزادی مارچ شروع ہو گیا, انہوں نے آگے شاید آ کے دھرنے کا, یا آگے ان کا آپ کو کیا لگتا ہے وہ جب اسلام آباد میں آ جائیں گے اور ان کا گورنمنٹ کے ساتھ معاہدہ بھی ہو چکا ہے, اب تو ایک اسپیسیفک ایریا ان کو الاٹ کر دیا گیا کہ اب وہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں, دھرنا کرنا چاہیں یا جلسہ کرنا چاہیں, جو بھی کرنا چاہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ وہاں پہ آ کے وہاں سے کہیں اور موو کرنے کی کوشش کریں گے یا وہیں پہ اپنا جو ہے نا ایک جلسہ کر کے اور ختم کر دیں گے مارچ کو؟ اور اگر وہ آ کے جلسہ کر کے ختم کرتے ہیں تو ان کو اپنے مقاصد تو حاصل نہیں ہوں گے, پھر ان کے اس آزادی مارچ کا کیا فائدہ؟ دیکھیں مجھے تو پتہ ہے مولانا کیا کریں گے آگے, بٹ کچھ چیزیں ہیں جو مقصد نہیں بتلائی جا سکتی, نہیں شیئر نہیں ہو سکتی. مجھے پتہ ہے مولانا اپنی کمٹمنٹ کو فلفل نہیں کریں گے. نمبر 1, میں بڑے سیف ورڈز میں آپ کو بتا رہا ہوں. نمبر 2, مولانا نے ٹارگٹ آئی گیس جتنا انہوں نے اچیو کرنا تھا کر لیا. ایک تو انہوں نے ایک مخصوص سیکٹ کا رائز جو ہے وہ بتایا ہے, وہ انہوں نے پاکستان کی حکومت کو, ریاست کو, اسٹیبلشمنٹ کو انٹرنیشنلی بتایا ہے کہ ناؤ وی آر دا ونز یو ہیو ٹو ڈیل ود. ٹھیک ہے. ایک انہوں نے, لوگ اس کو لمبے تناظر میں نہیں دیکھ رہے, مولانا بڑی لمبی گیم کھیل رہے ہیں. ایک انہوں نے اپنا یہ ٹارگٹ بھی اچیو کیا ہے. سیکنڈلی وہ جن لوگوں کو این آر او دلوانا چاہ رہے تھے, میرا خیال ہے وہ اس میں 70% کامیاب ہو چکے ہیں. دیٹ سیکنڈ ٹارگٹ از اچیوڈ ایز ویل. یہاں پر آ کے انہیں کچھ ملے یا نہ ملے اس کا فرق مولانا فضل الرحمان کو نہیں پڑتا. یہ پاکستان کی سیاست کا وہ گاگ کھلاڑی ہے جس نے کبھی آن دا اسٹینڈرڈز آف مورالٹی اپنی پولیٹکس کو پروان ہی نہیں چڑھایا. اب دیکھیں پرویز مشرف کے خلاف جب 2002 میں گورنمنٹ تھی, میرے والد اس وقت قومی اسمبلی میں تھے اینڈ میں اس میٹنگ میں تھا. اسٹل ریممبر دا ورڈز آف اسفن یار ولی دیٹ ٹائم. ایم ایم اے کی حکومت تھی, مشرف صاحب کا پریزیڈنٹ کا انتخاب تھا, الیکٹورل کالج پورا نہ ہوتا تو آئینی طور پہ وہ صدر نہیں بن سکتے تھے. کے پی کے میں ایم ایم اے کو گورنمنٹ تھی اور یہ ووٹ لے کے آئے تھے کتاب کو قرآن ظاہر کر کے لوگوں سے. اگر کے پی کے کی اسمبلی اس وقت ڈیزالو کر دی جاتی تو مشرف صاحب صدر نہیں بن سکتے تھے. انہوں نے علل اعلان ڈیل کی پرویز مشرف کے ساتھ. آج تک قوم کو یہ سمجھ نہیں آنے دی. ان کا کمال یہ ہے کہ یہ ایم ایم اے پرویز مشرف کی پرو تھی یا پرویز مشرف کی اینٹی تھی. جیت کے پرویز مشرف کے اینٹی آئے تھے, پریزیڈنٹ بنوانے والی ایم ایم اے تھی پرویز مشرف کو. تو مولانا نے کبھی سٹینڈرڈز آف مورالٹی پہ پولیٹکس نہیں کی.
وہ یہاں پر آئیں بھی، وہ راستے میں بھی ختم کرنے کا اعلان کر دیں گے، تو ان کے پاس ایک ڈٹھائی کے ساتھ اپنی بات کو کے اوپر کیمرہ نے کا ایک فن انہیں جو ہے وہ آتا ہے، وہ بتا دیں گے قوم کو کہ میں نے یہ اچیو کر لیا تھا، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میں لاہور سے ختم کر دوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ انہیں کوئی یہ پریشانی ہے کہ دیکھیں یہ پریشانی اس بندے کو ہوتی ہے جو ایک نظریاتی کارکن ہو، جو ایک اوریجنل پولیٹیکل ورکر ہو، جس کی ساری زندگی اصولوں کے اوپر کھڑے رہ کے گزری ہو، اور جس کو یہ خطرہ ہو کہ میں ایسی سچویشن میں آ کے پھنس گیا ہوں کہ اگر میں پیچھے ہوتا ہوں تو میری ساری زندگی کا اصول پسندی کا جو میرے اوپر ایک ٹیگ ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ وینش ہو جائے گا۔ تو وہ تو مولانا پہ ہے نہیں، ہر بندہ جانتا ہے مولانا نے ڈیل کرنی ہوتی ہے، تو مولانا ڈیل کر کے ہی آ رہے ہیں، ڈیل کر کے ہی جائیں گے۔ ابھی بھی جو لوگ مولانا کے پیچھے ہیں مولانا کو پتہ ہے، وہ ہمیں بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے، جہاں جہاں پہ مولانا کے رابطے ہیں وہ مولانا کو بھی پتہ ہے، وہ مجھے بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے، ہم سب لوگوں کے علم ہے۔ لیکن بہرحال یہ پاکستان کی سیاست ہے، اس میں یہ چیزیں چلتی ہیں، تو میرا خیال ہے مولانا کے لیے دھرنا ختم کرنا، اٹھنا آنا جانا، یہ ان کے لیے نہ کبھی ایشو رہا ہے نہ کبھی ایشو ہوگا ان کے لیے۔